السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایسی ایک داستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں بلکہ اس میں چھپی حکمت عملی اور سبق ہمیں اپنی زندگی میں نئی داستان دکھاتی ہے۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جو اپنے خوبصورت اخلاق، بے مثال صبر، اللہ کی بے پناہ محبت کی وجہ سے مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی عظیم ذمہ داری عطا کی تھی اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک روشن ستارے کی مانند ہے جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب نہ صرف حیران کن تھا بلکہ ایک عظیم مستقبل کی نشانی بھی تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے ایک عظیم بشارت قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک قافلہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ نئی زندگی ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزیز نے خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن نے اس کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عقل و دانش کا مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دانش مندی جیل میں بھی لوگوں کو دلوں میں گھر کر گئی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس نے اسے بے چین کر دیا۔ خواب میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں نظر آئیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی اور 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قید کے آئیں گے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش سے متاثر ہو کر انہیں وزارت کی عظیم ذمہ داری سونپی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں غلہ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا بہترین انتظام کیا تاکہ قید کے دوران عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں غلہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وقت بعد اپنے بھائیوں کو اپنی شناخت ظاہر کی اور انہیں معاف کر دیا۔ انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور ان کے ساتھ اپنی والدہ اور بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر میں سکونت اختیار کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا جس میں 11 ستارے، سورج، چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور ایمان، اللہ تعالیٰ کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔